آیت الکرسی کی فضیلت اس آیت میں 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں ذات ہے جس کے معنی ہے وہ ذات جس کے اندر تمام کمال پائے جاتے ہوں اور تمام برائیوں سے پاک ہو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا جملہ، وہی ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے۔ حی کے معنی عربی زبان میں جس کو کبھی موت نہ آئے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور قیوم کے معنی ہے جو خود قائم رہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھتا اور سنبھالتا ہو، اور قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں، کیونکہ جو چیزیں اپنے باقی رہنے میں دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسرے کو کیا سنبھال سکتی ہیں۔ اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں، بلکہ قیوم کا بندہ کہنا چاہیے۔ جو لوگ عبد القیوم کی جگہ صرف قیوم بولتے ہیں گناہ گار ہوتے ہیں۔ تیسرا جملہ، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، اللہ کے سہارے ہی ساری کائنات قائم ہے۔ اس لیے ایک عام انسان کا خیال اس طرف جا سکتا ہے کہ جو ذات اتنا بڑا کام کر رہی ہے اسے بھی کسی وقت تھکان ہونا چاہیے اور کوئی وقت آرام اور نیند کے لیے چاہیے، لیکن اس جملے میں محدود اور ادنا سا علم رکھنے والے انسان کو بتا دیا گیا کہ اللہ کو اپنے جیسا نہ سمجھے، اس کی قدرت کے سامنے یہ کام کچھ مشکل نہیں، اور اس کی ذات نیند اور تھکان سے بری ہے۔ سورہ فیل اور ابابیل کا واقعہ۔ چوتھا جملہ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، جس کا مطلب ہے تمام چیزیں جو زمین اور آسمان میں ہیں سب اللہ کی ہی ملکیت میں ہیں، وہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے۔ پانچواں جملہ، کون ہے جو بغیر اس کی اجازت کے اس کی سفارش کر سکے؟ مطلب ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے؟ ہاں، کچھ اللہ کے مقبول بندے ہیں جن کو خاص طور پر بات کرنے کی اور سفارش کی اجازت دی جائے گی، لیکن بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ چھٹا جملہ، وہ اسے بھی جانتا ہے جو مخلوقات کے سامنے ہے اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے، یعنی اللہ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات جانتا ہے، اور آگے پیچھے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے کے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کی حالت اللہ جانتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حالات جو انسان کے سامنے ہیں کھلے ہوئے ہیں، اور پیچھے کا مطلب وہ حالات جو چھپے ہوئے ہیں۔ ساتواں جملہ، بندے اس کے علم کا ذرا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے ان باتوں کے علم کے جو خود اللہ دینا چاہے۔ انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی ایک حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، مگر اللہ ہی جس کو جتنا علم عطا کرنا چاہے صرف اتنا ہی علم اس کو مل سکتا ہے۔ آٹھواں جملہ، اس کی حکومت کی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس میں 7 زمین اور 7 آسمان سمائے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی آیت کو انسان اپنے اوپر قیاس نہ کرے، کیونکہ اللہ کی قدرت کو سمجھ پانا انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ نواں جملہ، زمین و آسمان کی حفاظت اس پر دشوار نہیں۔ اللہ کو زمین و آسمان کی حفاظت کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قدرت کے سامنے یہ آسان چیزیں ہیں۔ اللہ کے ناموں کی فضیلت اور وظیفے۔ 10واں جملہ، وہ بہت بلند اور عظیم ذات ہے، یعنی وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ پچھلے 9 جملوں میں اللہ کی ذات و صفات کے کمالات بیان ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل والا انسان یہی کہنے پر مجبور